عام طور پر تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واعظ حضرات کھڑے ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بسا اوقات فضائل کی کہانیاں سناتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں، اپنے مسلک کے اندر جو کچھ عقائد کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، وہ سب آپ نے بیان کیا۔ ایک اور صنف واعظین کی بر صغیر کے اندر بھی اور مسیحی مبلغین کی بہت زیادہ نظر آتی ہے، وہ لوگ ہیں جو نہ معلم ہیں، نہ عالم ہیں، نہ مجتہد ہیں، پبلک پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، لیکن بات کرتے ہوئے ادیان کا تقابل کرتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز کے دائرے میں جاتے ہیں اور اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کی جو کتاب ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں بتا کر یا اس کی اوپر کوئی چیلنج کر کے ایک ایگریسو ڈیبیٹ کا سا ماحول ہوتا ہے۔ یہ بھی واعظین حضرات ہی کر رہے ہوتے ہیں بالعموم۔ اس صنف کو کیسے دیکھتے ہیں واعظ کی جو ہمارے بر صغیر میں نظر آتی ہے؟ اس کو ہمارے ہاں مناظرین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، میرے نزدیک یہ معلمین ہی کی ایک قسم ہے۔ اچھا، یعنی جب آپ لوگوں کو دین بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دین کی تعلیم دیں، تو بعض معاشروں میں، بعض حالات میں آپ کو مقابلے میں مقاومت پیش آ جاتی ہے۔ آپ ایک علاقے میں گئے ہیں، آپ وہاں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہلے سے کچھ لوگ کسی اور دین کو ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشرکانہ ادیان کی ایک پوری روایت ہے، اس کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ خود ابراہیمی دین میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دو بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں، جیسے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ان کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں جو دعوت کے بارے میں حکمت عملی بتائی ہے، اس آیت کی مراجعت کیجیے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اصلاً تو مجھے دعوت دینی ہے، کس طرف دعوت دینی ہے؟ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف، جس کو قرآن مجید صراط مستقیم کہتا ہے، اس کی دعوت دینی ہے۔ فرمایا ہے کہ یہ دعوت جب دی جائے تو حکمت کے ساتھ دی جائے، یعنی اس میں دانش ہونی چاہیے، اس میں استدلال ہونا چاہیے، یہ بات ایسے کہنی چاہیے کہ دل میں اتر جائے۔ انسان سب سے بڑھ کر اپنے دماغ کی الجھنوں کے ساتھ تبردازمہ ہوتا ہے، اس سے اس کو نکال کر شفقت کے اسلوب میں بات بیان کی جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کی جائے اس کو۔ ظاہر ہے نصیحت کرنی ہے، ترغیب دینی ہے، یہ کون کرے گا؟ یہ وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کو ہم واعظین کہتے ہیں۔ تو انہی کو بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ دوسرا ان کے ساتھ مجادلے پر اتر آتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آ گئی ہے۔ جو آدمی بھی دعوت دینے کے لیے اٹھے گا، وہ اگر لوگوں کو دین سکھا رہا ہوگا یا اس کی تعلیم دے رہا ہوگا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کی بات سنے گا۔ واعظین حضرات تو یہاں تک رہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ترغیب دے دی، انہوں نے ترہیب کا اسلوب اختیار کر لیا، انہوں نے لوگوں کو کچھ یاد دہانی کرا دی، انہوں نے کچھ فضائل ان کو سنا دیے، کچھ بزرگوں کے ساتھ وابستگی ان کے اندر پیدا کر دی، کچھ پرانی تاریخ کی یاد دہانی کرا دی، ان کی بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو شخص دین کو پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا، اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو اساتذہ دین کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ دوسرے پہلو بعض اوقات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص آپ کو سائنس پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس میں بھی مختلف مدرسہ فکر ہوں گے۔ ایک شخص آپ کو فلسفہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا، اس میں بھی جدلیات کے بہت سے مباحث آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال دین کے ایک معلم کو بھی پیش آ جاتی ہے۔ یہ اس درجے میں آنی چاہیے جس درجے میں قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی اصلاً یہ کوئی الگ صنف نہیں بننی چاہیے۔ دعوت دینی ہے، موعظہ حسنہ کے اسلوب میں دینی ہے، حکمت کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے، اصل کام یہی ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخاطب کسی وقت بحث مباحثے کی صورت پیدا کر دے، اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب جس طرح اختصاص ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں نے انہی معلمین میں سے یہ اختصاص پیدا کر لیا کہ وہ ادیان کے مابین یا مختلف فرقوں اور گروہوں کے مابین مناظرے کا طریقہ اختیار کریں گے۔ ٹھیک، دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جیسے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں یا اور لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ مناظر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھیے تو اصل میں معلمین ہی ہوتے ہیں، یعنی اچھے معلمین جو اپنے مدارس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی ان کو نحو و صرف پڑھا رہا ہے، کوئی ان کو علم کلام پڑھا رہا ہے، انہی کے اندر سے بعض لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو پھر اس میں اختصاص پیدا کر لیتے ہیں۔
اب اس میں اختصاص پیدا کر لیں گے تو عام طور پر ایک ذہنیت اس میں غلبہ پا لیتی ہے. وہ ذہنیت ہے دوسرے کی تردید کرنی ہے ہر حال میں، اس کو شکست دینی ہے ہر مجلس میں، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ اصل میں وہ بیماری ہے جو ایک دائی کو مجادلے کے امکان کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے. اچھا. یعنی ایک چیز جس کو کبھی کبھار پیش آنا تھا وہ بڑے سے بڑے عالم کو پیش آ آ جاتی ہے. سکتا ہے. یعنی وہ آپ کو غزالی اور باقلانی کے ہاں بھی نظر آ جائے گی، وہ آپ کو شاطبی کے ہاں بھی نظر آ جائے گی. کوئی صاحب علم آ گیا، بات کرنے کے لیے آ گیا، آپ امام ابن تیمیہ کی گفتگویں دیکھیے، بعض موقعوں پر ان کو باقاعدہ بحث کرنی پڑی ہے، مجالس میں کھڑے ہو کے بحث کرنی پڑی ہے. تو بحث کرنا پڑ جانا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ایک فن بنا کے دوسرے ادیان یا فرقوں کی تقلید پر اتر آئیں، اس سے مناظرانہ ذہن پیدا ہوتا ہے. تو یہ اسی کے اندر ایک انحراف ہے جس کے بعض اوقات آپ کو بڑے غیر معمولی مظاہر نظر آ جاتے ہیں، فرقوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ہمارے ہاں دیہات میں خاص طور پر بڑی بڑی مجالس منعقد ہو جاتی تھیں جس میں خلافیات کے ماہرین آتے تھے. یعنی ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ فلاں طبقے کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا مباحث ہیں، اس میں کہاں کہاں کیا چیزیں ہیں. ہمارے ہاں دیوبندی علماء میں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی نے اس میں بڑی شہرت حاصل کی، اور بھی بعض بریلوی علماء کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں، ان کا میدان ہی یہ بن جاتا ہے. یعنی کوئی چیلنج پیش آ گیا ہے، جب چیلنج پیش آ گیا ہے تو وہ ہر جگہ اب خود آگے بڑھ کے چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے وہ مناظرانہ ماحول پیدا ہوتا ہے جو میرے نزدیک علم کے لیے بھی زہر قاتل ہے اور دعوت کے لیے بھی گویا دعوت کی پوری اسپرٹ کو ہادم کر دینے والا، پوری اسپرٹ کا ہادم ہے. تو اس وجہ سے میں تو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مباحثہ ہو سکتا ہے، مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، کسی موقع کے اوپر یہ ممکن ہے کہ کچھ بحثہ بحثی کی صورت بھی پیدا ہو جائے. وہ ہر صاحب علم کو، خواہ وہ معلم ہے خواہ وہ مجتہدین کے زمرے کا ہے، یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. اتنی ہی آنی چاہیے جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کوشش کریں کہ تغلیظ، تردید اور فتح و شکست کی فضا نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ اچھے ماحول میں دوسرے کی بات سنی جائے، اپنی بات کہی جائے، مہذب طریقے سے گفتگو کی جائے. ماحول ایسا ہو کہ جس میں کسی کو کوئی سبکی نہ محسوس ہو، بات سنی جائے، بات سنائی جائے. اگر یہ طریقہ ہے جس کو قرآن نے کہا جادلہم باللتی ہے احسن، یعنی بہت ہی خوبصورت اسلوب میں آپ نے مباحثے کے بھی بعض آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بات کہہ دی، دوسرے نے اپنی بات کہہ دی. اگر بات یہاں تک محدود ہے تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن معلمینی کے اندر یہ گروہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں اختصاص ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس میں بڑا کمال پیدا کر لیتے ہیں، ان کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ فلاں شہر فتح کر لیا، فلاں شہر فتح کر لیا، فلاں ملک فتح کر لیا، یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو نئی نبوت پیدا ہوئی اس کا بھی ابتدائی تعارف یہیں سے ہوا تھا. اچھا. یعنی مناظروں ہی سے. اسی طرح بعض صوفیہ کے ہاں ایسے بزرگ پیدا ہوئے ہیں جو اصلاً مناظر تھے. تو مناظرے میں آپ ایک برتری کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر بات کہنے کی اچھی صلاحیت ہے، آپ مقدمات ترتیب دے سکتے ہیں، آپ کے اندر حاضر جوابی ہے، بر وقت آپ کسی چیز کی تردید کر سکتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے. یہ معلوم ہے کہ جب مسیحی یہاں آئے تو ان کی طرف سے بات پادری حضرات بڑے پیمانے پر ہندوستان میں یہی مشن لے کے نکل کھڑے ہوئے. تو ہمارے ہاں بعض بڑے اچھے جلیل القدر علماء کو، جیسے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ہے، ان کو اظہار حق جیسی کتاب لکھنا پڑی. تو یہ سب چیزیں اصل میں ضرورت کے تحت پیش آ جاتی ہیں، معلمینی کو پیش آ جاتی ہیں، اچھے علماء کو بھی. تاہم یہ وہ مقام ہے کہ جو بالکل دودھاری تلوار ہے، اس سے دشمن کا گلا بھی کٹ سکتا ہے اور آپ خود بھی باطل کے علمبردار ہو جاتے ہیں. اس میں بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مناظرہ نہ بنے، یہ فتح و شکست کا میدان گرم کرنے کا باعث نہ بن جائے. یہ مباحثہ ہی رہے، یہ گفتگو ہی رہے، یہ اچھی بحث سے آگے نہ بڑھ سکے. اس میں ایک دوسرے کا لحاظ کر کے ہی بات کی جائے اور محبت کے انداز میں اور شائستگی کے انداز میں اپنی بات کہہ دی جائے. ظاہر ہے کہ طبائع کا بھی اثر ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں کچھ تندی، تیزی، اسی طرح طنز، استہزاء کے اسالیب بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر ذرا نمایاں مناظر ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ایک نوعیت کا معلمین کے طبقے کا انحراف ہے، اس کو الگ سے دیکھنا بھی چاہیے. ضروری باتیں میں نے اس کے بارے میں عرض کر